السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا در حقیقت ربکم تمہارا رب اللہ ہی ہے، الذی جس نے خلق السماوات آسمانوں کو پیدا کیا، والارض اور زمین کو، فی ستۃ ایام 6 دنوں میں، ثم پھر استوا وہ جلوہ فرما ہوا، علی العرش اپنے تخت سلطنت پر، یغشی اللیلہ وہ ڈھانپتا ہے رات کو، النہارا دن کے ساتھ، یطلبہ اور وہ اس کو طلب کرتا ہے، حثیثاً تیزی سے، سرعت سے، یعنی دن پھر رات کے پیچھے دوڑا چلا آتا ہے۔ والشمس والقمر اور جس نے پیدا کیے سورج، والقمر اور چاند، والنجوم اور ستارے، مسخرات جو تابع فرمان ہیں، مسخرات بامرہ جو اس کے فرمان کے تابع ہیں، اسی کے حکم سے مسخر ہیں۔ الا خبردار رہو، لہ الخلق اسی کی خلق ہے، والامر اور اسی کا حکم ہے جو چلتا ہے۔ تبارک اللہ بڑا بابرکت ہے اللہ، رب العالمین جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، مالک ہے، پالنے والا ہے۔ ادعو فعل امر ہے، تم پکارو، ربکم اپنے رب کو، تضرعاً گڑ گڑا کر، وخفیہ اور چپکے چپکے، انہو بے شک وہ، لا یحب وہ پسند نہیں کرتا، المعتدین حد سے گزرنے والوں کو۔ ولا تفسدوا اور تم فساد برپا نہ کرو، فی الارض زمین میں، بعد اصلاحہا اس کی اصلاح کے بعد، ودعوہ اور اللہ ہی کو پکارو، خوفاً خوف کے ساتھ، وطمعاً اور طمع کے ساتھ، امید کے ساتھ۔ انا بے شک، رحمت اللہ اللہ کی رحمت، قریب قریب ہے، من المحسنین نیک کردار لوگوں سے۔ والذی وہی ہے، یرسل الریاح جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، بشراً خوشخبری کے ساتھ، بین یدی رحمتہ اپنی رحمت کے آگے آگے، اور اس کی رحمت کیا ہے؟ باران رحمت، یعنی بارش سے پہلے ہواؤں کو خوشخبری دینے والی بنا کر بھیجتا ہے کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ ابھی بارش آنے لگی ہے۔ حتیٰ یہاں تک کہ اذا اقلت سحاباً جب ہوا اٹھا لیتی ہے، سحاباً ثقالاً بھاری بادلوں کو، سقناہ ہم اس کو ہانکتے ہیں، لبلد میت مردہ سرزمین کی طرف، فانزلنا اور پھر ہم اتارتے ہیں، بہی اس کے ذریعے، الماء پانی، فاخرجنا بہی اور پھر ہم اس پانی کے ذریعے نکالتے ہیں، من کل الثمرات ہر قسم کے پھل۔ کذالک اسی طرح، نخرج الموتیٰ ہم مردوں کو حالت موت سے نکالتے ہیں، لعلکم شاید کہ تم، تذکرون اس مشاہدے سے سبق لو، نصیحت حاصل کرو۔ والبلد الطیب جو زمین اچھی ہوتی ہے، یخرج نباتہ وہ اپنے پھل پودے نکالتی ہے، پھل پھول نکالتی ہے، باذن ربہ اپنے رب کے حکم سے، اپنے رب کی اجازت سے۔ والذی اور وہ زمین، خبثا فعل امر ہے، فعل ماضی ہے، جو خراب ہو، لا اور اس کی جو صفت ہوگی، اسم صفت ہوگی، وہ خبیث ہے۔ وہ زمین جو خراب ہوتی ہے، بنجر ہوتی ہے، لا یخرجو وہ نہیں نکالتی، الا نکدا مگر گھاس پھوس وغیرہ، کذالک یعنی ناقص پیداوار کے سوا اس میں سے کچھ نہیں نکلتا، کذالک اسی طرح، نصرف الآیات ہم اپنی نشانیوں کو بار بار پیش کرتے ہیں، لقوم ان لوگوں کے لیے، یشکرون جو شکر ادا کرنے والے ہوں۔ رسول کی آمد اور خدائی تعلیم اور ہدایت کے نزول کو، بارانی ہواؤں کے چلنے،
ابر رحمت کے چھا جانے اور بارش کے برسنے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ پھر بارش کے ذریعے مردہ پڑی ہوئی زمین کے یکا یک جی اٹھنے اور اس کے بطن سے زندگی کے خزانے ابل پڑنے کو اس حالت کے لیے بطور مثال پیش کیا گیا ہے جو نبی کی تعلیم و تربیت اور رہنمائی سے مردہ پڑی ہوئی انسانیت کے یکا یک جاگ اٹھنے اور اس کے سینے سے بھلائیوں کے خزانے ابل پڑنے کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ پھر یہ بتایا گیا ہے کہ جس طرح بارش کے نزول سے یہ ساری برکتیں صرف اسی زمین کو حاصل ہوتی ہیں جو حقیقت میں زرخیز ہوتی ہے اور محض پانی نہ ملنے کی وجہ سے جس کی صلاحیتیں دبی رہتی ہیں، اسی طرح رسالت کی ان برکتوں سے بھی صرف وہی انسان فائدہ اٹھاتے ہیں جو حقیقت میں صالح ہوتے ہیں اور جن کی صلاحیتوں کو محض رہنمائی نہ ملنے کی وجہ سے نمایاں ہونے اور برسر کار آنے کا موقع نہیں ملتا۔ رہے شرارت پسند اور خبیث انسان تو جس طرح شوریلی زمین باران رحمت سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتی بلکہ پانی پڑتے ہی اپنے پیٹ کے چھپے ہوئے زہر کو کانٹوں اور جھاڑیوں کی صورت میں اگل دیتی ہے، اسی طرح رسالت کے ظہور سے انہیں بھی کوئی نفع نہیں پہنچتا بلکہ اس کے برعکس ان کے اندر دبی ہوئی تمام خباثتیں ابھر کر سامنے آ جاتی ہیں۔ لقد ارسلنا نوحا، ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا الی قومہ ہی ان کی قوم کی طرف، فقالا تو فرمایا حضرت نوح نے، یا قوم اے میری قوم، اعبدوا اللہ تم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم نہیں ہے تمہارے لیے، من الہ کوئی معبود کوئی خدا، غیرہ اس کے سوا، انی بے شک میں، اخاف و ڈرتا ہوں، علیکم تمہارے حق میں، عذاب یوم عظیم بڑے دن کے عذاب سے۔ قال الملأ سرداروں نے کہا، من قوم ہی ان کی قوم کے، انا بے شک ہم، لنراکا آپ کو دیکھتے ہیں، فی ضلال مبین صریح گمراہی میں۔ کالا نوح حضرت نوح علیہ کالا فرمایا، یا قوم اے میری قوم، لیسا بی ضلالۃ مجھے کوئی گمراہی لاحق نہیں ہے، ولیکنی لیکن میں تو رسول ہوں، من رب العالمین رب العالمین کا، ابلغکم میں تمہیں پہنچاؤں گا، رسالات ربی اپنے رب کے پیغامات، وانصح لکم اور تم کو نصیحت کرتا ہوں، وعالم اور جانتا ہوں، من اللہ اللہ کی طرف سے، ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے۔ اوا عجبتم کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے، ان جاءکم کہ تمہارے پاس آیا، ذکر من ربکم تمہارے رب کی طرف سے یاد دہانی، نصیحت، ریمائنڈر، علی رجل منکم جو نازل ہوا تم میں سے ہی ایک شخص پر، لینذرکم تاکہ وہ تم کو ڈرائے، ولتتقوا اور تم غلط روی سے بچ جاؤ، وَلَعَلَّكُمْ اور تاکہ تم پر ترحمون رحم کیا جائے۔ یہ معاملہ جو حضرت نوح اور ان کی قوم کے درمیان پیش آیا تھا، ایسا ہی معاملہ مکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی قوم کے درمیان پیش آ رہا تھا۔ جو پیغام حضرت نوح کا تھا وہی حضرت محمد کا تھا۔ جو شبہات اہل مکہ کے سردار حضرت محمد کی رسالت میں ظاہر کرتے تھے، وہی شبہات ہزاروں سال پہلے سرداران قوم نوح نے حضرت نوح کی رسالت میں ظاہر کیے تھے۔ پھر ان کے جواب میں جو باتیں حضرت نوح کہتے تھے بالکل وہی باتیں حضرت محمد بھی کہتے تھے۔ آگے چل کے دوسرے انبیاء علیہم السلام اور ان کی قوموں کے جو قصے مسلسل بیان ہوں گے، ان میں بھی یہی دکھایا گیا ہے کہ ہر نبی کی قوم کا رویہ اہل مکہ کے رویے سے اور ہر نبی کی تقریر محمد پاک کی تقریر سے ہو بہو مشابہ ہے۔ اس سے قرآن اپنے مخاطبوں کو یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ انسان کی گمراہی ہر زمانے میں بنیادی طور پر ایک ہی طرح کی رہی ہے، اور خدا کے بھیجے ہوئے معلموں کی دعوت بھی ہر عہد اور ہر سرزمین میں یکساں رہی ہے، اور ٹھیک اسی طرح ان لوگوں کا انجام بھی ایک ہی جیسا ہوا ہے اور ہوگا جنہوں نے انبیاء کی دعوت سے منہ موڑا اور اپنی گمراہی پر اصرار کیا۔ فَكَذَّبُوهُ ان لوگوں نے یعنی قوم نوح نے ان کو یعنی حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلا دیا۔ فَأَنجَيْنَاهُ
تو ہم نے اس کو یعنی حضرت نوح علیہ السلام کو بچایا، والذین اور ان لوگوں کو معاہو جو ان کے ساتھ تھے، فل کے کشتی میں، وَأَغْرَقْنَا اور ہم نے غرق کر دیا الذین ان لوگوں کو کذبوا جنہوں نے جھٹلایا بِآیاتنا ہماری نشانیوں کو، انہم بے شک وہ کانو تھے قومن امین اندھے لوگ جن کو راہ راست نظر نہیں آتی تھی۔ دو احادیث ہیں کہ جو باجماعت نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف جائے اس کے ایک ایک قدم کے بدلے میں ایک ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے، اور ایک ایک قدم کے بدلے میں نیکی لکھ دی جاتی ہے جاتے اور آتے وقت۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے۔ اور ایک اور حدیث ہے کہ جو صبح و شام سبحان اللہ و بحمدہ، بہت چھوٹا سا کلمہ ہے، کہے تو کوئی بھی شخص روز قیامت اس سے بہتر عمل لے کر نہیں آئے گا سوائے اس شخص کے جو یہ کلمات کہے یا اس سے زیادہ کہے۔ اس سے زیادہ ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ تو یہ بہت ہی ایک اور حدیث ہے کہ یہ وزن میں بہت ہلکے اور زبان پہ بہت ہلکے اور وزن میں بہت زیادہ ہیں یہ دو کلمے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ تو اس کو یاد سے ایک ایک تسبیح صبح و شام پڑھ لیا کریں۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ کر لیتے ہیں۔ اللہم انا نعوذ بک، اے اللہ ہم تیری پناہ مانگتے ہیں، من الہم غم سے، والحزن اور فکر سے، ونعوذ بک اور ہم تیری پناہ مانگتے ہیں، من العجز عاجزی سے، والکسل اور سستی سے، ونعوذ بک اور ہم تیری پناہ مانگتے ہیں، من البخل بخل سے، والجبن اور بزدلی سے، ونعوذ بک اور ہم تیری پناہ مانگتے ہیں، من غلبۃ الدین قرض کے غالب آ جانے سے، وقہر الرجال اور لوگوں کے اپنے اوپر مسلط ہو جانے سے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔